الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دین کی بات سنانا ایک اہم کام ہے. اہم کام کو کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کا نام لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے. اس لیے دین کی بات سنانے سے پہلے اسی نیت سے آدمی الحمدللہ اور بسم اللہ کہے کہ اللہ کی خوشنودی مل جائے، اب تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے. دین کی بات سنانا اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم پورا کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ان کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے. اسی لیے ہم بھی اسی نیت سے آپ کو سنا رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی خوشنودی مل جائے. دین کی بات سننا اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. ہم میں سے ہر شخص کو نیت کرنی چاہیے کہ میں دین کی بات اس لیے سن رہا ہوں کہ اللہ کی بات مجھے معلوم ہوگی، تو معلوم کرنے کا جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو. معلوم ہوگا تو اس پر عمل کروں گا، اس حکم کی تعمیل ہوگی، اور یہ تعمیل ہی اللہ کی خوشنودی کا سبب و ذریعہ بنے گی. مولا تعالیٰ راضی اور خوش ہے. یہ ایک سبق ہے جو نظم کی صورت میں سنایا گیا. آپ حضرات کو مسلسل یہ بات بتلائی جاتی رہتی ہے. ہماری اس مجلس میں سنائے جانے والے جو اشعار ہوتے ہیں وہ سماعت کی لذت کے لیے نہیں ہوتے. یہ تعلیم پر مشتمل، ہدایات پر مشتمل، تعلیمات پر مشتمل اشعار ہوتے ہیں. اسی لیے وہ ایک مستقل واعظ ہوتا ہے اور اس کو اسی حیثیت سے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. تصحیح نیت کے عنوان پر آپ حضرات نے نظم سنی اور اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آنے والے حالات میں اللہ کو راضی کرنے کے شعور کو بیدار رکھ کر اس کام کو انجام دینے کی تلقین فرمائی ہے. اور یوں فرمایا ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، یہ شعور رہے. کھانا کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، کپڑے پہن رہے ہوں، شادی کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، بیدار ہو رہے ہوں، زندگی مومنانہ صفات کے ساتھ میں گزاریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اس کی پاکی کو بیان کرو. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا. ذکر الہی کی کثرت، صبح شام ان کی پاکی اور ان کی تعریف کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ ایسے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. والذی یصلی علیکم وملائکتہ. تو اللہ درود پڑھے، فرشتے درود پڑھے، بڑے سمجھ میں آیا، مومنانہ صفات کے حامل بنے. اور جب اس پاکیزہ نیت کے ساتھ میں کسی مجلس میں آدمی کی حاضری ہوتی ہے تو وہ مجلس آدمی کے حق میں فعالیت کا سبب بنتی ہے، زندگی میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہے، زندگی میں پائی جانے والی خرابیوں کے ازالے کا باعث ہوتی ہے، اور زندگی کو بہتر بنانے کے عزائم اور ارادوں کے لیے محرک بنتی ہے. اسی لیے اس مجلس کو عام اجتماعات کی طرح کا اجتماع نہیں سمجھنا چاہیے. ہر آنے والا یہاں کے تقاضے کو تعلیم کے پورا کرنے کی کوشش کرے. مضمون چل رہا تھا، اسی کو آگے چونکہ بڑھانا اس وقت میں ذہن میں ہے، اس لیے نظم کی پوری تشریح اس موقع پر آپ کے سامنے نہیں رکھی جا رہی. ضرورت کی ایک مختصر سی بات آپ
آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آپ نے سنا تھا کہ یہ سلوک اور تصوف دراصل پروردگار عالم کی نزدیکی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور جو آدمی اس راستے پر چل پڑتا ہے اسی کو سالک کہتے ہیں۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چلنا، گناہ کے حال سے نیکی کے حال کی طرف چلنا، بے صبری کے حال سے صبر کے حال کی طرف جانا، مخلوق پر اعتماد کے حال سے اللہ کے اعتماد کے حال کی طرف جانا، مخلوق کو راضی کرنے والے جذبے کے حال سے نکل کر اللہ کو راضی کرنے والے جذبے کی طرف جانا، یہ چلتے رہے ہیں تو سالک ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں بزرگ کے پاس گئے، وہاں انہوں نے مقامات سلوک طے کیے۔ یہ مقامات سلوک طے کرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں سب سے پہلا جو مقام ہے وہ مقام توبہ کا ہے۔ کیسے توبہ کرنا ہے؟ گناہوں سے۔ گناہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ گناہ معلوم ہوں گے تو توبہ کریں گے، معلوم نہیں ہوں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، جو غلطی ہو گئی اس کی شرمندہ ہو جانا، اور وہ گناہ کا تعلق بندوں کے حق سے ہے تو وہ حق ادا کر دینا۔ اس طریقے سے اللہ سے جو کوتاہی ہو گئی معافی مانگنا، ان شرطوں کی تکمیل کے ساتھ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ لیکن گناہ سے توبہ کرنے میں جب تک کہ گناہ معلوم نہ ہو اس وقت تک توبہ ہوں گی کیسے؟ اس لیے معلوم کرنا چاہیے کہ گناہ کیا کیا ہے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا گزشتہ مجلس میں گناہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک کو بدن کا گناہ کہا گیا، اور ایک کو دل کا گناہ کہا گیا، اور ایک کو روح کا گناہ کہا گیا۔ گناہوں کی ایک قسم وہ ہے جس کو عام طور پر شریعت کے گناہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ایک قسم وہ ہے جس کو طریقت کا گناہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ایک گناہ وہ ہے جس کو حقیقت کا گناہ کہتے ہیں۔ اب ہم کو صرف تن کا گناہ معلوم ہے، وہ بھی پورا نہیں معلوم ہے۔ بدن کا گناہ معلوم ہے، وہ بھی پورا نہیں معلوم ہے۔ شراب پینا گناہ ہے بول کے سمجھتے ہیں، اور غیبت کرنا گناہ ہے بول کے سمجھتے نہیں ہیں، صرف جانتے ہیں۔ کسی کو ستانا گناہ ہے بول کے سمجھتے ہیں۔ بیوی کو پر ظلم و ستم کرنا گناہ ہے بول کے نہیں سمجھتے ہیں۔ مسجد میں برا بھلا بولنا گناہ ہے بول کے سمجھتے ہیں۔ بازار میں برا بھلا بولنا گناہ ہے بول کے نہیں سمجھتے ہیں۔ مسجد میں ایک رکعت نماز چھوڑ دینا گناہ ہے بول کے سمجھتے ہیں۔ بازار میں حلال چھوڑ دینا گناہ ہے بول کے نہیں سمجھتے۔ حلال مل سکتا تھا اس کو چھوڑ دے کے حرام دے۔ جسم کے گناہ کو بھی پوری طریقے سے نہیں سمجھ رہے آج۔ تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ جیسے بدکاری ہے، چوری ہے، بہتان ہے، حرام کھانا ہے، غیبت کرنا ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بے جا غصہ کرنا ہے، یہ سب کے سب جسم کے گناہ ہیں۔ وہ بھی سب نہیں سنائے جا رہے، خالی ذہن آپ کا چلنے کے لیے بتایا جا رہا۔ ورنہ یہاں مولوی برادری بیٹھی ہوئی ہے اچھی خاصی تعداد میں، ان سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ یا احکام الہیہ 5 قسم کے ہیں۔ ایک ہے واجبات، دوسرے ہیں مستحبات، تیسرے ہیں محرمات، چوتھے ہیں مباحات، 5ویں ہیں مکروہات۔
علماء کرام کے ذہن میں ہوگا کہ فقہاء کرام نے احکام 8 قسم کے بیان کیے ہیں، یہ 8 کو 5 کیسا بنا دیے بول کے سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ 8 قسمیں کون سی ہیں؟ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، محرمات، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح، یہ ہیں 8۔ اب ان 8 کو بنائے 5۔ واجب بولے تو جس کا کرنا ضروری ہو، فرض بولے تو جس کا کرنا ضروری ہو، اس واسطے یہ دونوں کو ایک بنا کے واجبات بولے۔ سنت بولے تو وہ جو بے حد اللہ کو پسند ہے، مستحب بولے تو وہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس واسطے ان دونوں کو بنائے، کیا بن گیا؟ مستحبات۔ مکروہ کی 2 قسمیں تھیں، تحریمی، تنزیہی، اس واسطے اس کو بحیثیت مجموعی بنا دیے، دونوں کے دونوں ناپسندیدہ ہیں تو اس واسطے بن گیا مکروہ۔ تو کتنے ہوئے؟ 3 ہو گئے، ایک ہے صریح حرام اور ایک ہے جائز مباح جسے بولتے، تو 5 ہی جو گئے نا، کل 8 نہیں یاد رکھ سک رہے ہیں، کم از کم 5 تو یاد رکھنا نا، 5 یاد رکھو کم از کم۔ اس کے بعد میں یہ لکھا ہے کہ آنکھ کے 5 متعلقہ احکام ہیں، وہ تفصیل لکھ لے کے لانا ڈھونڈ کی کتابوں میں ادھر ادھر۔ آنکھ کا کیا واجب ہے، آنکھ کا کیا مستحب ہے، آنکھ کا کیا حرام ہے، آنکھ کا کیا مکروہ ہے، آنکھ کا کیا مباح، زبان کا کیا واجب ہے، زبان کا کیا حرام ہے، زبان کا کیا مستحب ہے، زبان کا کیا مکروہ ہے، زبان کا کیا مباح۔ سننے سے متعلق بھی ایسے یہ احکام جمع کر کے کوئی لا کے بتائیں تو اچھا ہے۔ 8 ہونے گے، آپ لوگ لمبی چوڑی کتابیں کتب خانے بڑے پڑے ہیں تو مدارج السالکین دیکھو، علامہ ابن قیم جوزی کی، اس میں ملے نام۔ عوام الناس تو نہیں کر سکتے یہ کام، مولوی برادری کر سکتی، تھوڑا بہت کام ان کو بھی لگاتے رہنا بول کے بار بار ہمارے ذہن میں آتے رہتے، ورنہ پورا کام تم ہی کر لو بول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جسم کا گناہ چوری ہے، بدکاری ہے، بہتان ہے، کھانے پینے میں حرام چیزوں کا استعمال ہے، دوسروں کی برائی بیان کرنا ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بیجا غصہ کرنا ہے، یہ سب تن کے گناہ۔ شریعت، طریقت، حقیقت بولے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کے کچھ ظاہری احکام ہوتے ہیں، کچھ باطنی احکام کو ہی شریعت اور طریقت بولتے ہیں۔ شریعت کے رہتے ہو پہلو اس کا ذرا دوسرا ہے۔ یہ گزشتہ کے سبق کا کچھ مختصر سا خلاصہ تھا۔ دوسرا گناہوں کی دوسری قسم آج آپ کو بتائی جا رہی۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے کو سلوک طے کرنا ہے۔ سلوک طے کرنے میں پہلا مقام کون سا ہے؟ توبہ کا ہے۔ توبہ میں کیسے توبہ کرنی ہے؟ گناہوں سے۔ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم جسم سے تعلق رکھنے والی، جسم سے سرزد ہونے والے جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کرنا، لیکن ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی۔ اور توبہ بالکل ویسی کرنا جیسے اس کے احکام ہے، پکی توبہ کرنا، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، جسم کے 7 گناہوں سے توبہ کرنا۔ دوسرا گناہ طریقت کا، دل کا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ظاہر کے، شریعت مطہرہ کے باطن کا، اور شریعت مطہرہ کے اندرونی پہلو کا۔ دل میں حرص کا رکھنا، حرص گناہ ہے، گناہ۔ حسد ہے، دل کا گناہ۔ انہیں کہ ایک آگے بڑھ جا رہا، میں کو پیچھے رہ جا رہا۔ آپ کو پیچھے نہیں رہنا ہے تو آپ آگے بڑھیے، کوئی روکنے والا کون ہے؟ محنت کیجیے، مگر جس کو بڑھ رہا ہے آگے اس کو دیکھ کے جل رہے گے، اس کی کیا اجازت؟ طمع ہے، لالچ ہے، جس کے پاس دیکھو جو چیز نظر آتی ہے اپنی رال ٹپکنی شروع ہو جائے۔ بخل ہے، دل کا گناہ ہے، اللہ نے دیا ہے، روک کے رکھنے کا اندر میں جذبہ رہتا۔ اس سے ہی لوگ بولتے ارے حج کو جا کے اور فرض ہو گیا تمہارے اوپر، بولتے اتنے برسوں سے محنت کر کے جمائے ہوں پیسے،
1 مہینے کے واسطے جا کے آئے تو مہینوں کی پوری پونجی ختم ہو جاتی. کیا کرتے جمع کر کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا. 3-4 دن پہلے ایک عورت آئی تھی گھر کو، قضیہ لے کے گھر کا. کیا ہوا بولے تو وہ جائیداد کے سلسلے میں بچیوں کو کچھ بھی دینا نہیں چاہ رہے، حالانکہ 100 کو تقسیم کر کے دے دی بچوں کو پورا. وہ بچیوں کا جو حصہ رہیں گے وہ بھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں. کیا کرنا؟ اس سے بھی دعا تعویذ بتاؤں. تفصیل پوچھا میں، کیا تفصیل ہے بولو ذرا. بولے وہ دادا کی جائیداد تھی، جائیداد ویسی سے دادا چلے گئے، پھر وہ دادا کی جائیداد بابا کو آئی، بابا کے پاس رہی، بابا چلے گئے، اب وہ بچوں پہ آئی. اب بولے وہاں لڑ رہے ہیں آپس میں. وہ بولا جا کے بچوں کو بولو دادا کہنے تھی، دادا چلے گئے وہ رہ گئی، بابا کہنے تھی، بابا چلے گئے وہ رہ گئی. اب تمہارا نے دکھ رہی ہے، تم چلے جاتے ہیں نہیں رہتی، لڑ رہے ہیں. نہیں رہنے والی چیز کی وجہ سے کئی کو لڑ رہے ہیں. مسافر خانہ ہے یہ دنیا. کیا ہے یاد رکھو. اچھا مسافر خانہ ہے، مسافرت کی زندگی ہے ہماری، رہنے کے واسطے نہیں آئے ہم. ایک صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بڑے میاں کو سمجھانا بول کے ذرا سوجی، تو سیدھا اس کے گھر میں گھس کے بیٹھ گئے. انہیں آ کے دیکھا گھر میں بڑے میاں گھس کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے تم؟ کیسے آ گئے ہمارے گھر میں؟ نکل جاؤ یہاں سے. تو جا رہے نہیں کہتے بڑے میاں. جاتے کیوں نہیں؟ نکلو بتاؤ نا. نکلنے نہیں بڑے میاں. پھر غصے میں آگے بولا اس کو مسافر خانہ سمجھے کیا بول کے بولا. بس ان کو اتنا پینٹ ملنے کا تھا سمجھانے کے واسطے. تو نہ بولے مسافر اس خانہ ہے. یہ مسافر خانہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ میرا گھر ہے. کس کو بولتے ہیں مسافر خانہ؟ لوگ آتے رہتے تھوڑی دیر ٹھہرتے چلے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مسافر خانہ. یہ مسافر خانہ تھوڑا ہی ہے. بولے ایسا؟ اچھا یہ گھر میں پہلے کون تھے؟ وہ تو پردادا تھے. پھر کیا ہوئے؟ انہوں گئے. پھر اس کے بعد میں کون ہے؟ دادا ہے. پھر کیا ہوئے؟ دادا. انہوں بھی گئے. پھر اس کے بعد میں کون آئے گھر میں؟ ہمارے بابا ہے. کہاں ہے بابا تمہارے؟ نہیں انہوں بھی گئے. پھر اب کون ہے؟ بولے تو میں ہوں. تو بولے اب بھی کون ہے نا تم؟ تھوڑی دنوں کے واسطے آتے ہیں رہتے ہیں جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مسافر خانہ بول کے. پردادا آئے رہے چلے گئے، دادا آئے رہے چلے گئے، بابا آئے رہے چلے گئے، تم بھی تھوڑے دن رہتے چلے جاتے ہیں. مسافر خانہ سے پھر اور کیا ہے؟ پوری دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. اس کی بات ذہن میں بٹھا لیا تو بس بہت سے مسئلے حل ہو جاتے، پورے ٹینشن ختم ہو جاتے. بس اس کے واسطے جو تھوڑے دن کے واسطے ایک چیز ملی خرچ کرنے کے سلسلے میں، اندرون میں روک رہتی نہیں خرچ کرنا، نہیں خرچ کرنا. اس کو بولتے بخل، دل کا گناہ. اور اس قدر بڑا گناہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا. ایسے ہی دل کا گناہ ہے تکبر، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا. ایسے ہی دل کے گناہوں میں یہاں تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن ایک دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے پر دل میں خوش ہونا دل کا گناہ ہے. آپ نے کوئی بھی آگے اطلاع دیا اس کو ایسا ہو، خوشی کے مارے اسے بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا ایسا ہوا. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے مقابل میں دوسرے کو چھوٹا سمجھنا کیا ہے؟ دل کا گناہ ہے. دوسروں کے بارے میں دل میں خراب قسم کے جذبات رکھنا، عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ، یہ کیا ہے؟ دل کا گناہ ہے. کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں میری عزت ہونا، میرا چرچا ہونا، لوگاں دیکھنا، لوگاں تعریف کرنا، لوگوں میں میرا مقام بننا، یہ جو اندرون میں جذبہ ہے جس کو ریا کہتے ہیں، کیا ہے؟ دل کا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں اس کو شرک کہا گیا ہے.
ایسے ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا دوسرے کے تقابل کے بغیر یہ بھی دل کا گناہ ہے، اس کو عجب بولتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات میں شمار فرمایا، ہلاک کرنے والی چیزوں میں۔ اعجاب المرء بنفسه وہی اشدہم، ایسے ہی غفلت، اللہ کی طرف سے بے توجہی، یہ بھی دل کے گناہوں میں۔ اب یہ گناہ ہے بول کے اتنے والوں میں توبہ کیسا کریں گے؟ جب توبہ کیسا کریں گے؟ جب توبہ ہی نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اس سلوک کا یہ جو پہلا قدم ہے وہ اس طے نہیں ہو رہا ابھی۔ اس کا مطلب یہ باقی تیسرا جو گناہ ہے وہ صرف آپ کو بغیر کسی وضاحت کے سنا دے رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کوئی صاحب صلاحیت ہو اور کچھ مناسبت ہو اس عنوان یا اس علم سے تو اس کے سمجھ میں آ جائے، باقی ساتھیوں کو تو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں تیسرا گناہ حقیقت کا گناہ ہے، یعنی روح کا گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجود کا ذنب لا یقاس بہا ذنب، اپنے آپ کو موجود سمجھنا، خود سے اپنے آپ کو موجود سمجھنا، وجود کو اپنا قرار دینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کسی دوسرے مقابل سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آگے ایک مختصر سا لفظ اس مقام سے متعلق ضروری بات کو ذکر کرتے ہوئے اختتام پر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عوام کی توبہ برے کاموں سے ہے اور خواص کی توبہ اپنی طرف توجہ کرنے سے ہے، اور توبہ حقیقی اپنی ہستی سے ہر دم توبہ کرنا ہے۔ تو بہرحال جسم کے گناہ، دل کے گناہ سے توبہ کرتے ہوئے صرف اتنا شعور بیدار رکھیں کہ اللہ کے موجود کرنے سے میں موجود ہوں، وجود میرا اصلی نہیں ہے، انہی سے میں قائم ہوں، بس اتنا ذہن میں رکھ۔ باقی اس کی تفصیل کے واسطے بہت موٹی موٹی کتابیں ہیں، اتنی دقیق کتابیں ہیں کہ ہم مولویوں کے پلے بھی آسانی سے نہیں پڑتی، مگر بس اتنا جو عام فہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں خود سے ہوں، میرا وجود مستقل ہے، یہ تصور مت رکھیے، اللہ نے مجھے قائم رکھ رکھا ہے، بس میں ظاہر ہو رہا ہوں۔ پہلا مقام یہ ہے۔ اب اس کے اوپر محنت کر کے، کوشش کر کے اس قدر بچے رہنا، ان برائیوں سے اس قدر بچے رہنا کہ مستقل وہ اب ہمارا مزاج بن جائے۔ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب پہلا مقام حاصل ہوا، سلوک کا پہلا مقام طے ہوا۔ صرف آپ نے توبہ کر لی تو مقام نہیں بن جاتا۔ ہمارا جو حال ہے وہ تو ایسا ہے کہ آج بچے بدنگاہی سے، کل پھر کر لے۔ ایک کام میں یہ نیت رکھے کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو پھر کوئی ذرہ بڑا کام کرنے کا ٹائم آیا تو دوسروں کو فوراً دکھانا شروع کر دیتے، چاہتے ہیں کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے۔ تو آج گناہ سے بچے تھے دل کے، اور کل ریا کا پھر گناہ کر ڈالے۔ ایسی صورتحال کو مقام نہیں بولتے، جمے رہنا۔ مقام بولے تو ٹھہرنے کی جگہ کو بولتے ہیں، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو مقام ہے، ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں یا تھے پھر چلے گئے تو مقام کا ہے، اس کو حال بولتے ہیں۔ دوسرا مقام، مقامات سلوک کا دوسرا مقام زہد ہے، اور زہد وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی بنیادی جو چیز ہے وہ زہد ہے۔ دو چیزوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی صلاح کی بنیاد بتایا، اور دو چیزوں کو اس امت کی سب سے
اس امت کے بگاڑ کی بنیاد بتایا. یاد رکھ لینا وہ دو باتیں. اول صلاح هذه الامه اليقين والزهد واول فسادها البخل وطول الامل. صلاح اور درستی اور بہتری کی جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی ذات عالی کا یقین اور زہد ہے. دنیا سے بے رغبتی، اعلیٰ چیز کی رغبت اپنے اندرون میں ہونا. عام طور پر کہتے ہیں ترک دنیا، دنیا سے آدمی کا دل ہٹ جانا. چنانچہ کہتے ہیں دوسرا مقام دنیا ترک کرنا ہے. وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جو چیز مرنے کے بعد تیرے ساتھ نہ آئے سو سب دنیا ہے. ایسی جگہ چھوڑ، یعنی محبت اس کی دل سے باہر کر، جیسا کہ مرنے کے بعد بے اختیار چھوڑ دے گا. جب آدمی پر موت آتی ہے نا چھوڑنا ہی پڑتا نا اسے، مگر ان چھوڑتا مجبوراً. یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دو اختیاراً. برتنے کی چیز ہے، بس خالی برتیں، دل نہ لگائیں اس سے. دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگانا. اکابر بولتے ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، کہتے دل میں رکھنے کی نہیں. دل میں آئے تو کام خراب ہو جاتا. رہنا چاہیے دنیا میں، برتنا ہے یہاں کی چیزیں، مگر ایسا ہی اس سے فائدہ اٹھانا جیسا کشتی پانی سے فائدہ اٹھاتی. کشتی پانی سے کیسا فائدہ اٹھاتی؟ چلتی پھرتی پورا پانی میں ہے نا، مگر اندر آنے نہیں دیتی، پانی کو اندر آنے نہیں دیتی. ایسے ہی رہنا تو دنیا میں ہی ہے، انہی چیزوں میں زندگی گزارنا ہے، لیکن دل میں جگہ نہیں دینا. دل میں دے دیے جگہ تو پانی اندر آ گیا. سمجھ، کشتی کا پانی، سمندر کا پانی کشتی میں آ گیا. سمجھو کشتی میں آ گیا تو کشتی بھی جاتی، کشتی کو سوار ہے سونے بھی جاتا، پورا اس پانی میں جاتا. اور یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنا آدمی بڑھتے گیا، ذرا یہ کر لیا نا، اس کے بعد میں ذرا یہ کر لینے کے بعد ذرا یہ سو ہو جاتا، وہ کر لینے کے بعد میں بھی ذرا نیت خراب ہو جاتی تو ذرا یہ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں صحیح ہوتا. اب اس کے بعد میں اتنا پھنس جاتا ہے، اتنا پھنس جاتا کہ اب دنیا ہو جاتی کمبل. پھر انہیں چھوڑتے وڑتے نہیں. سنے ہوں گے نا لطیفہ، کمبل کا لطیفہ نہیں سنے؟ چیزوں کی بہت خواہش تھی. کہتے ایک صاحب کو سمندر کے کنارے گئے تو ایک ریچھ پانی میں تھا، تو اس کی پیٹ ویٹ دیکھے تو کمبل دکھ رہی، بول کے ارے کمبل ہے بول کے چھلانگ مار کے اس کو لے کے واپس آنے کے چکر میں اس کو جا کے پکڑ لی. اب پکڑے تو ڈوبنا شروع ہو گئے. ڈوبنا شروع ہو گئے تو باہر کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگ بولے ارے کیا ہوا کیا ہوا، باہر نکل، چھوڑ دے اسے، چھوڑ دے اسے، کمبل چھوڑ دے، کمبل چھوڑ دے. بول رہے ہیں اندر سے پکار کے بولا کرتے میں چھوڑ دیا ہوں، کمبل نہیں چھوڑ رہی. یہی حال دنیا کا ہو جاتا، پھنستے جاتا آدمی. اب اس کے بعد میں چھوٹنا چاہے تو پھر چھوٹتا اٹھتا نہیں ہو، کمبل ہو جاتی ہے وہ. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے اجمل فی الطلب وتوکل علیہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور کسب کے سلسلے میں، ضروریات کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اجمال اور اختصار سے کام لو، بہت پھیلا لو مت. یہ بھی ذریعہ، وہ بھی ذریعہ، وہ بھی ذریعہ، وہ بھی ذریعہ. اب اس کے نتیجے میں رات دن ایک ہی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، دیہاتی انداز میں لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے تھے. ایک صاحب کے پاس میں لاریاں ہوتے تھے، لاریاں، جب دیکھو اس کا حال کیا تھا وہ سناتے تھے. کوئی لاری آئی تو کئی کو گئی نہیں، بلکہ دن تمام وہی چڑھ. کوئی گئی ابھی کئی کو آئی نہیں، دن تمام وہی چڑھ. گئی تو آئی کیوں نہیں، آئی تو گئی کیوں نہیں. صفا مروا پورا یہ پوری دنیا میں آتے بس اسی چکر میں رہ کے پھنس کے رہ جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا.
اسی واسطے پروردگار عالم نے سورۃ التکاثر میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو اور ہونا کا جو جذبہ ہے نا، یہ تسکین نہیں پاتا کہتے قبر میں پہنچنے تک۔ لا يملأ فاه الا التراب، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مٹی میں پہنچنے تک اس کا منہ بند ہوتا ہی نہیں، کہتے ہونا چھونا بولتے ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو چیز مرنے کے بعد تمہارے ساتھ نہ آئے وہ سب دنیا ہے، ایسی جگہ چھوڑنا یعنی اس کی محبت دل سے باہر کرنا، جیسا کہ موت کے بعد آدمی چھوڑ دیتا ہے اپنے سے تمام چیزوں کو مجبوراً۔ کہتے ہیں کہ آدمی دنیا کی زندگی میں اپنے اختیار سے چھوڑے۔ آگے ایک عجیب بات کہتے ہیں بے اختیار چھوڑنا اللہ کو منظور نہیں، بے اختیاری کے ساتھ چھوڑنا اللہ کو منظور نہیں، اختیار سے چھوڑنا منظور ہے۔ موت کے بعد تو خود ہی چھوٹ جانے والا ہے۔ یہ ہے عوام الناس کا زہد جو سنایا گیا۔ یہ زہد کس کا ہے؟ عوام الناس کا، پہلے درجے کا۔ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ سمجھانے کے واسطے شریعت، طریقت، حقیقت کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ہم استعمال کرنے میں سے پہلے یہ وضاحتیں اس واسطے کرتے ہیں کہ لوگ یہ الفاظ سن کے ذرا سمجھ جاتے ہیں۔ شریعت ہے جی، جو کچھ ہے یہ سب دوسری چیزیں کیا ہیں بول کے سنتے رہتے ہیں۔ تو پہلا، دوسرا، تیسرے درجے کا نام ہے کہ اصطلاحی، طریقت، حقیقت۔ تو پہلے درجے کا زہد آپ نے سنا، یعنی شریعت کا، طریقت کا زہد کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے غفلت کو ترک کرنا۔ یہ جو غفلت ہے نا، یہ غفلت کو چھوڑنا، اللہ کی طرف جو بے توجہی ہے اس سے باز آنا، مخلوق کی طرف جو توجہ ہے بجائے اللہ کی طرف دھیان رہنے کے، بجائے اللہ کی طرف خیال رہنے کے، بجائے اللہ کی یاد دل میں رہنے کے، مخلوق کی یاد دل میں، مخلوق کا دھیان دل میں، مخلوق کی طرف توجہ دل میں، یہ جو غفلت والی حالت ہے، اس غفلت کو چھوڑنا یہ ہے زہد دوسرے درجے کا۔ چنانچہ فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بود شدن، نئے قماشو نقرو فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ سونا چاندی روپیہ پیسہ فرزند زن کا نام نہیں ہے، اللہ سے غفلت نہ ہو۔ یہ ہمارے اکابر کا فیضان ہے سمجھ لیجئے، اور ان کی تعلیمات کی برکات ہیں کہ اس قدر آسانی کے ساتھ میں اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے کہ یوں بتایا گیا فرزند آیا تو بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، بیوی نگاہوں کے سامنے آئی تو بھی آپ کو حق تعالیٰ کی یاد کا وہ ذریعہ بن سکتی ہے، مال و زر ملا تب بھی اللہ جل شانہ کی یاد کا سبب بن سکتا ہے، اگر وہ تعلیم ذہن میں رہے جو تعلیم یہاں سلسلے کی تعلیم کی حیثیت سے دی جاتی رہتی ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور مخلوق کی حقیقت معلوم الہی ہے، اور یہ تمام چیزوں کے مالک و خالق حق تعالی ہیں۔ یہ یاد کیا کرو، جس چیز کو نظر میں آتا ہوا دیکھو وہ چیز ذریعہ بن جائے اللہ کی یاد کو۔ صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا حق تعالیٰ نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، حضرات صحابہ کو تجارت، کاروبار، خریدنا بیچنا، معاملات میں لگے رہنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اور تیسرے درجے کا زہد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زہد سے مراد تیسرے درجے میں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اس واسطے کہ دنیا تیری ہے ہی نہیں تو چھوڑنے کا کیا ہے؟ دنیا تیری نہیں جو تو اسے چھوڑے، یعنی تیرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سو حق کا ہے، اور جو کچھ تو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میں پن۔ کہتے ہیں کہ یہ میں پنے کو چھوڑنا، خودی کو ترک کرنا، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مناجات میں فرمایا کیف الطریق الیک، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا کہ آپ تک پہنچنے کی کیا صورت ہے، کیا راستہ ہے، یعنی اے میرے پروردگار میری راہ کس طرح ہے آپ کی طرف،
یعنی مجھے کیسے آنا چاہیے، کس راستے سے آؤں؟ اب تعالیٰ نے فرمایا دع نفسک وتعال، نفس کو چھوڑ دے اور آ جا. یہ میں میرا یہ چھوڑ دینا ہے. جب تک یہ نہیں چھوڑا تب تک بالغ بھی نہیں ہوتا کہتے آدمی. اہل تصوف کے پاس، علماء مشائخ حقہ کے پاس میں بالغ نہیں ہوتا کہتے. جیسے یہ جسم سے خاص قسم کا پانی نکلا تو بالغ ہوتا، ایسے ہی اندرون سے انا نکلا تو بالغ ہوتا. جسم کا بلوغ خاص قسم کا پانی جسم سے نکلنا ہے، لیکن روح کا بلوغ انانیت کا نکلنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. مگر یہ تعلیم اگر مستحضر رہی تو پھر سمجھ میں آئے گا خامخواہ میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں، پھر زیادہ دشواری نہیں ہوتی. آدمی اپنے ہونے کو اور اپنی کسی حیثیت کو چھوڑ دینا. بس اہل حقیقت کے نزدیک زاہد وہ ہے جو خود ہی ترک کرے، بس زہد حقیقی خود ہی کو ترک کرنا ہے. یہ دوسرا مقام ہے. اس میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں نہیں رکھنا اور دنیا سے بے رغبتی کا پیدا کر لینا، پہلا مرحلہ ہے. دوسری چیز غفلت سے اپنے آپ کو بچانا. تیسرے میں پنے کو چھوڑ دینا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 چیزوں کی اصلاح ہو گئی تو مکمل اصلاح ہو جاتی. ایک میرا کی اصلاح ہونا، دوسرے میں کی اصلاح ہونا. ہمارے سلسلے میں مشائخ حقہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں پورے دین کی ترجمانی کے واسطے، ایک دین کا، ایک نعمت کا. قرآن پاک میں آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں 2 قسم کے بندے ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں اصحاب الیمین کہتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جن کو مقربین کہتے ہیں. بحیثیت مجموعی روز قیامت 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک اصحاب المیمنہ، دوسرے اصحاب المشأمہ، تیسرے مقربین. لیکن ابتدائی تقسیم میں پہلے 2 ہی تقسیمیں ہیں، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے. یعنی جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ ہے اصحاب المیمنہ، اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ ہے اصحاب المشأمہ. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے، نیک لوگوں کو ملے گا. اور سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے کا مل جانا یوں سمجھ لیجئے کہ کام بن جانا ہے، گویا کام بن گیا اس. اب یہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں 2 قسمیں ہیں، ایک عام اصحاب المیمنہ ہے، ایک خاص. عام اصحاب المیمنہ کو اصحاب المیمنہ ہی بولتے ہیں اور خاص اصحاب المیمنہ کو مقربین بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ مقربین کا جو درجہ ہے تو ان کا علم، ان کا شعور، ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کا پرہیزگاری، ان کا پروردگار عالم سے قرب اور ان کی معرفت اور ان کی محبت اور ان کا نور جو خصوصیت سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اس کو ہمارے ان مشائخ حقہ نے نعمت سے تعبیر کیا ہے. تو کہتے ہیں اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اس کے ذیل میں حضرت فرمایا کرتے تھے میرا صحیح ہو جائے تو دین صحیح ہوتا ہے، میرا صحیح ہو جائے تو دین درست ہوتا ہے، اور میں صحیح ہو گیا تو نعمت درست ہو جاتی. مگر اب میں تو خیر ابھی نہیں سمجھ میں آتا ہوں گا، مگر میرا آسانی سے سمجھ میں آتا. آج سے یہ دعویٰ اور چھوڑ دو. میرا جسم میرا، جان میری، قوت میری، زبان میری، آنکھ میری، کان میرے، لباس میرا، حیات میری، علم میرا، ارادہ قدرت میری، یہ چیز جائیداد میری، یہ مکان میرا، یہ دکان میری، یہ مال میرا، یہ دولت میری، یہ بیلنس میرا. یہ میرا کا حصہ ختم کر کے کیا بولنا شروع کر دینا؟ تیرا.
میرا نہیں تیرا. کس کو بولنا؟ جس کا ہے اس کو بولنا. ان کو نہیں بولنا میرا نہیں تیرا ہے بول کے. لیکن کس کو بھی میرا بولنے کا حق حاصل نہیں ہے. میرا میرا کیا ہے؟ میرا خیال ہے. میرا جسم میری جان یہ سب ان کا. میرا خیال ہے. میرا کائے کو بول رہے ہیں اتنی تاکید کے ساتھ میں یہ سبق کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ کائے کو مذاکرہ کیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں. بہنیں بھی سن رہی غور سے سننا چاہیے کہ یہ جو میرا نکالنے کے واسطے بول رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا جرم ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں. بہت بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں. حق تعالی جل شانہ نے ہر چیز کو میری بتایا. اللہ نے ہر چیز کو میری بتایا. الا لہ الخلق والامر، پوری مخلوق میری، پورا امر میرا. اللہ نے تو یوں فرمایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، تمام چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ہیں. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہت و ملکیت اور سلطنت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ میرا، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ میرا، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ میرا، زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ میرا. قرآن پاک میں ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سب چیزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرا. اور یہ 4-5 فٹ کا بندہ جی پیدا ہونے کے بعد میں کیا بولنا شروع کر دیتا؟ یہ میرا، وہ میرا، وہ میرا. کسی دوسرے کے مکان کو جا کے کوئی بولو یہ میرا بول کے کیا بولیں گے؟ اس سے بڑا مجرم نہیں ہوں گا کوئی، ہے نا. کسی کی اینٹ لے لیا تو کہتے ہیں مجرم ہے، کسی کی ایک لکڑی اٹھا لے تو کہتے ہیں مجرم ہے، اور کسی کی کسی معمولی سی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتے کہ یہ میرا ہے تو کہتے ہیں کہ مجرم ہے. اور یہ کتنا بڑا مجرم ہے، پیدا کیا گیا مخلوق ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. ذرا دیکھو حضرت انسان کو، ہم نے پانی کی بوند سے اسے بنایا، بن گیا تو جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا. حق تعالیٰ کہتے ہیں سب چیزیں میری ہیں، اور بندہ کہتا ہے یہ چیزیں میری ہیں اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا. کتنا بڑا جرم ہے دوسرے کی چیز پہ قبضہ ہے. اس وقت سے اب یہ چھوڑ دینا، جس کی ہے اس کی بولنا. اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو صحیح علم ملا ہے، سمجھیے. اب تک علم کیا تھا؟ یہ میرا، وہ فلاں کا، وہ فلاں کا، وہ فلاں کا، وہ فلاں کا، یہ تھا. اور وہ بھی ہمارے اکابر فرماتے تھے سب بانٹ لیے گئے تھے چیزاں. یہ باغ کس کا؟ بولے تو بدر الدین صاحب کا. وہ پلاٹ کس کا؟ بولے تو وہ شمس الدین صاحب کا. وہ دکان کس کی ہے؟ بولے تو وہ شہاب الدین صاحب کی. یہ کھیت کس کا؟ بولے تو زید کا. وہ کنواں کس کا؟ بولے تو وہ عمر کا. وہ سمندر کی پٹی کس کی؟ بولے تو وہ بکر کی. فضاؤں کی پٹی کس کی؟ بولے تو وہ خالد کی. پورا بانٹ لیں. پوری کرۂ ارض پہ کسی بھی زمین پہ جا کے یہ کس کا ہے بول کے پوچھو، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا بولتے ہیں. ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے اتنا بانٹ لیے، اتنا بانٹ لیے. واللہ میاں کا کہیں نہیں ہے. یہ جو دعویٰ ہے چیزوں کے اوپر میرا ہونے کا، اس دعوے کو ختم کرنا یہ جہالت ہے، سراسر جہالت ہے، غلط علم ہے، غلط دانش ہے. پھر کیا صاحب آج سے میرا بولنا چھوڑ دینا کہ کوئی بھی ہمارے گھر میں آ کے بیٹھا تو نہیں بول سکتے اس کو. ہمارے گھر میں آپ کو آئے بول کے نہیں بولنا. کیا آپ کی جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ ڈال کے نکال لینا تو آپ کیا بولنا نہیں میرے پیسے ہیں آپ پہ بولے رہے ہیں بول کے بولنا نہیں بولنا. یہ بھی سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کا جواب بھی سن لیجیے. آپ کو ایک صاحب کرایہ کا مکان دیے ہے نا، اس میں آپ رہ رہے آپ کے دوست پتہ اٹھائے معلوم کرے کہاں رہتے ہیں. بولے تو باہری جات میں لے جاؤ. انہوں آئے تلاش کرتے ہوئے گھر کو، باہری جنہوں ملے تو بولے کون ہے تمہارا مکان؟ تو انہوں نے کیا بولتا؟ میرا مکان یہ ہے. بولتا نہیں
بول سکتا نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہوں، مگر انہیں اندر سے کیا سمجھ کے بولتا ہے وہ سب کو معلوم ہے نہیں ہے. اندر میں جو بات ان رکھے بولتا میرا ہے بول کے، وہی بات رکھے بولو یہ چیز میری ہے بول. آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میرا نہیں ہے بھی نہیں بول سکتے آپ. انہیں آ کے دہلیز اکھاڑنا شروع کر دیا تو آپ کیا بولیں گے؟ میرے مکان پہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ لیکن اس سے پوچھو کہ تمہارا مکان جو تم بول رہے ہو یہ کس حیثیت سے بول رہے ہو؟ امانت دار کے طور پر بول رہے ہو کہ ذاتی طور پر بول رہے ہو؟ کیسے بول رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ وہ کہے گا کہ امانت دار کے طور پر بول رہا ہوں، ذاتی طور پر نہیں بول رہا. وہاں کے انہیں پوچھا تمہارا گھر کوسا؟ انہیں پوچھ ہی رہا تھا، وہ مالک مکان صاحب بھی آ گئے تھے. تو اب ذرا اور احتیاط سے بولتا. کیا بولتا؟ میرا مکان تو یہی ہے، اس میں میں کرائے سے رہتا ہوں، اصل ذاتی مکان تو ان کا ہے. بولتا کہ نہیں بولتا؟ اچھا، اسی شعور کی وجہ سے وہ اپنے باہر کے کمرے میں اٹیچ باتھ روم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اپنے آنے والے مہمانوں کی سہولت کے واسطے بنا سکتا نہیں بنا سکتا. دوست آ کے بولے سمجھے، صبح میں گیا، دوپہر میں گیا، شام میں گیا، سب کو طہارت کا تقاضا ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. ان لوگوں نے کہا تمہارے پاس میں لوگ بہت آتے، ذرا یہیں اٹیچ باتھ روم بنا لیے تو سہولت ہو جاتی. بولے تو کیا بولتا ہوں؟ جن دوستوں کو بولا تھا میرا مکان یہ ہے بول کے، ان دوستوں کو کیا بولتا؟ میں نہیں بنا سکتا جی. تمہارے مکان میں تم کیسے نہیں بنا سکتے؟ بولے تو میں عارضی مکاندار ہوں، امانتاً مکان میرے پاس ہے، میں مالک اس کا نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مکان کو میرا بولنے کے باوجود وہ اپنی مرضی اس میں نہیں چلا سکتا، اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کر سکتا. ایسے ہی آپ اس جسم کو اپنا جسم بولنے کے باوجود اپنی مرضی اس کے اوپر نہیں چلا سکتا. اس مال کو جو آپ کے جیب میں رکھا ہوا ہے اپنا مال بولنے کے باوجود اس میں آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. کتنا بڑا سبق ہے اسلام. یہ کیا کہتے ہیں؟ میرا سمجھ میں آیا تو دین صحیح ہو جاتا ہے. اگر میرا صحیح ہوا دین صحیح ہو جاتا، میں صحیح ہوا تو نعمت درست ہو جاتی، مکمل ہو جاتا کام، نصاب پورا ہو گیا اصلاح و تربیت کا. اب یہ میرا جتنا مشکل ہو گیا تو میں تو اس سے مشکل، میرا ہی بہت مشکل ہے. مشکل کچھ نہیں ہے، اب شروع سے میرا میرا بولنے کی وجہ سے ایسا تعلق ہو گیا کہ اب میرا نہیں تیرا بولنے کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہو رہی. ایک مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس مٹی کا لوٹا تھا، مٹی کا لوٹا، بڑی احتیاط سے اس کو چلا رہے تھے. 10 سال 12 سال ہو گئے وہ ایک ہی مٹی کا لوٹا استعمال کر رہے ہیں. کسی کی بے احتیاطی سے ٹوٹ گیا تو رونا شروع کرے، دیر ہو رہے. کیا ہوا جی؟ بولے تو لوٹا ٹوٹ گیا جی، مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا تو کیا واسطے رو رہے ہو؟ نہیں جی میرا 12 سال کا ساتھی تھا. انہیں بولا اب یہ ہم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ یہ میرا کب سے چل رہا؟ بچپن سے چل رہا. جب بھی بولنا سیکھے وہ بولنا شروع کرتے یہ میرا یہ تیرا بول کے بولنا شروع کرتے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نانی یا گھر کی بڑی خاتون نے ایک چھوٹا سا تکیا ان کے واسطے سیکھے دیا تھا. وہ کوئی دوسرے لیے تو میرا ہے بول کے بولے گا، چھوٹے تھے بالکل میرا ہے بولے تو ان کے بابا ایسی پٹائی کرے گا کہ زندگی بھر میں پھر میرا نہیں بول کے نہیں بولے گا. اس وقت سے اصلاح کرے ہمارے بڑے لوگوں کی، ہمارے بڑے لوگ تو ان کی زندگیاں ایسی شاندار بنے. اب ہم لوگ 40 سال کے 50 سال کے ہوئے، یہ میرا ہی نہیں نکلا. ابھی کیا پڑھے لکھے، کیا بے پڑھے، کیا دانشور، کیا حکمہ، کیا فلاسفر، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر. دوسرے کی چیز کو اپنے سمجھنے کا علم ہے اور یہ علم غلط ہے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے اکابر کہتے تھے تصوف کیا ہے؟ تصوف نام ہے اپنی دانش کو تبدیل کرنے کا. جس کا ہے اس کو بولنا ہے، کسی کا بول رہے کسی کا تو دانش صحیح تھوڑا ہی، جانکاری صحیح تھوڑا ہی، علم صحیح ہونا چاہیے. اسی واسطے جہالت ہے، نہیں جاننا بھی جہالت ہے کہتے، غلط جاننا بھی جہالت ہے. نہیں جاننا چھوٹی جہالت ہے، غلط جاننا
بڑی جہالت جی، بڑی جہالت کو جہل مرکب بول دو. دھواں چھوڑتی ہوئی کوئی بات، چھوٹی سی چیز بڑی تیزی کی رفتار کے ساتھ میں چلے جا رہی ہے آسمانوں میں. کسی کو پوچھے وہ کیا ہے، نہیں معلوم. معلوم کیا تمہارے کو؟ بولے تو نہیں معلوم. دوسرے سے پوچھے وہ کیا ہے، معلوم کیا؟ بولے تو ہاں معلوم. کیا ہے؟ بولے تو فون کی لکڑی پھینکے جیسا ہے. کون ہے بڑا جاہل؟ معلوم ہے بولنے والا نا. نہیں معلوم ہے بولا انہیں چھوٹا جاہل، وہ معلوم ہے بولا انہیں بڑا جاہل. تو غلط جاننا بڑی جہالت ہے. اور یہ اب تک غلط علم ہے ہمارے پاس میں کہ جس کی ہے اس کی آج تک ہم نے بول رہے ہیں، قبضہ کر کے بیٹھ گئے اس کو. اور جب ان کی ہے بول کے سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر اب ان کے استعمال سے متعلق بھی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ مکان کرایہ دار کرتا ہے کہ اس کی جو مرضی ہے وہ حساب سے استعمال کریں گے. جب ان کے حساب سے استعمال کریں گے ہر چیز کو تو اسی کا نام دین ہے. تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ سے غفلت، یہ زہد کی دوسری قسم میں اس غفلت سے بچنے کی تعلیم ہے. اس کی طرف دھیان دیا جائے، توجہ دی جائے. وقت ہو گیا. حق تعالیٰ جل شانہ سے علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله. نہیں پڑا